اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ احباب احتشام، آج کی جمعۃ المبارک کے نشست میں سورہ النساء کی ایک آیت مبارکہ خطبے کے اندر آپ حضرات کے سامنے اس فقیر نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک اور گزشتہ سے پیوستہ جمعۃ المبارک میں جو ہمارا موضوع زیر بحث رہا، اسی موضوع کو آج پھر کوشش کروں گا کہ اپنے معلومات کے مطابق مکمل کر دوں، کیونکہ اب ایک ایسا ماہ مبارک ہمارے سروں پر سایہ رحمت بن کے سایہ فگن ہونا چاہ رہا ہے، جس ماہ مبارک کے تقاضے کچھ جداگانہ ہیں کہ اس ماہ مبارک کے اندر صرف ایک ہی ہستی کا تذکرہ خیر کیا جائے۔ مجھے اس ماہ مبارک کا تعارف کرانے کی اہل ایمان کو اور اہل محبت کو بالکل بھی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ ہر مومن جو کلمہ گو ہے وہ جانتا ہے کہ کون سا ماہ مبارک ہمارے سروں پر رحمت کا صاحبہ بن کے جلوہ فگن ہونے والا ہے۔ تو قرآن پاک کی اور حدیث پاک کی روشنی کے اندر میں آپ کو 2-4 جمعے سے عرض کر رہا تھا کہ قرب قیامت کی علامات کیا ہوں گی اور کیسے کیسے حضرت امام محمد مہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دنیا کے اندر ورود ہوگا، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، پھر دجال کا ظہور ہوگا اور پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ تو یہ چند ایک گزارشات آج کے جمعۃ المبارک میں بھی میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اس حدیث پاک سے اپنے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں جس حدیث پاک کو روایت کیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور وہ حدیث پاک مسلم شریف کے صفحات پر آج بھی پوری طرح چمک رہی ہے، دمک رہی ہے، اور اہل ایمان کو اور اہل محبت کو دعوت نظارہ دے رہی ہے۔ حدیث پاک سنیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے صحابی حضرت عمر فاروق مراد رسول روایت کرتے ہیں کہ ایک روز ہم رحمت کائنات کی بارگاہ ناز کے اندر حاضر تھے، اچانک ہماری مجلس میں ایک آدمی نمودار ہوا، اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ اس نے انتہا درجے کے اجلے سفید رنگ کا کپڑا لباس کے طور پر پہن رکھا تھا۔ اس کے سر کے بالوں کو ہم نے دیکھا تو انتہائی شدید سیاہ بال تھے، اور آگے الفاظ حدیث ہیں لا جرا علیہ آثار السفر ولا یعرفہ منا احد، کہ ہم میں سے کوئی اس بندے کو جانتا بھی نہیں ہے، اور اس کے جسم پر اور اس کے چہرے پہ اور اس کے بالوں پہ کسی قسم کے سفر کے اثرات بھی نہیں ہیں۔ ایسا آدمی ہمارے پاس آیا، اور وہ آ کر حضور کی بارگاہ ناز کے اندر بڑے ہی ادب کے ساتھ دو زانو حالت میں جس وقت جس طرح بندہ تشہد میں بیٹھتا ہے اس طرح آ کر بیٹھ گیا۔ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، اس نے اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے سامنے بچھا دیے، جیسے ایک آدمی تشہد کی حالت میں بیٹھا ہو، سامنے آنے والا بھی اس کے سامنے تشہد کی حالت میں بیٹھ جائے، اور پھر نہایت ادب کے ساتھ آنے والے نے اپنے دونوں ہاتھ اور اپنی ہتھیلیاں اپنے رانوں کے اوپر رکھ لی، جیسے ایک طالب علم اور ایک مرید اپنے شیخ کامل کے سامنے یا اپنے استاد کے سامنے آ کر ادب کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ پھر عرض کرتا ہے وہ آنے والا اخبرنی عن الاسلام، اے محمد پاک مجھے اسلام کے بارے میں آگاہی فرمائیے۔ رسول کریم نے اسلام کے جتنے ارکان تھے اس کے سامنے رکھے، اور اسلام کے ارکان کیا ہیں؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، کلمہ طیبہ پر یقین رکھنا، یہ سارے اعمال رحمت کائنات اس کے سامنے رکھے۔ میں بڑی مختصر کے ساتھ، بڑی طویل حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث پاک حدیث جبریل امین کہلاتی ہے، حدیث جبریل امین، اور اس کے اوپر بڑی لے دے کی جاتی ہے، اور اس کے اندر بڑی وضاحتیں ہیں۔ میں بڑی شارٹ انداز میں اس کو بیان کرنے لگا ہوں۔ اس کے بعد اس آنے والے کا نو وارد کا ایک اور سوال تھا، یا رسول اللہ مجھے بتائیے اخبرنی عن الایمان، ایمان کیا ہے؟ ایمان کے درجے میں آگے رسول کریم نے فرمایا ان تؤمن باللہ، کہ تو اللہ کی ذات پر ایمان لائے، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، فرمایا اللہ کی ذات پر ایمان لانا، اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے سارے رسولوں پر ایمان لانا، اور اللہ کے سارے ملائکہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لانا۔ گویا کہ اس ایمان کے تحت اللہ کریم کے محبوب نے عقیدے کو بیان فرمایا، اور اسلام کے جواب میں رسول کریم نے اعمال کو بیان کیا۔ یہ 2 سوال مکمل ہونے کے بعد تیسرا سوال تھا اخبرنی عن الاحسان، یا رسول اللہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے کہ احسان کیا ہے۔
قرآن پاک نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اور جگہ جگہ پر اللہ کریم نے محسنین کا ذکر فرمایا ہے، محسنین احسان کرنے والے لوگ، نیکوکار لوگ۔ یا رسول اللہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ اب اس کے جواب میں جو کریم آقا نے جواب ارشاد فرمایا اس کا تعلق ایمان کے ساتھ بھی ہے اور اسلام کے ساتھ بھی ہے، اور ایمان اور اسلام کا مغز اور ایمان اور اسلام کی روح اور ایمان اور اسلام کا لب لباب اور خلاصہ اور محاصل کریم آقا نے بیان کرتے ہوئے فرمایا اے مجھ سے احسان کے بارے میں پوچھنے والے سن، احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اللہ کی عبادت اس تصور کے اندر ڈوب کر کرے گویا کہ تو اپنی ان نگاہوں سے حالت عبادت میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ الاحسان، عبادت کر اور عبادت کے اندر ذوق پیدا کر، ذوق پیدا کرنے کے بعد اس کے اندر مزید اپنے اندر نکھار پیدا کر، اور جو تیرے اندر قدورتیں ہیں، ثقافتیں ہیں اور کثافتیں ہیں اور غلاظتیں ہیں، گندگیاں ہیں اور گناہ ہیں اور تعفن ہیں، ان کو اپنے بدن سے جدا کر تاکہ تیرا یہ آئینہ اس قدر صاف ہو جائے کہ جس وقت تو اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو اور تیرا سر جھکے اور تیری نگاہ دل میں پڑے تو اس نہا خانہ دل میں تجھے اللہ کے جلوے نظر آنے لگ جائیں۔ ان تعبد اللہ، احسان، اسلام کے بعد، عقیدے کے بعد، ایمان کے بعد، ایمان اور اسلام کے اندر پختہ ہو جانے کے بعد فرمایا وہ درجہ تجھے نصیب ہوگا جس درجے پر فائز ہونے والے کو اللہ کریم نے محسنین کہا ہے، اور محسنین کے دو درجے ہیں۔ پہلا درجہ ان کا اعلیٰ کیا ہے کہ وہ اس حال میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں گویا کہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، پردے ہٹ جاتے ہیں، معبود سامنے ہوتا ہے، اور پھر وہ جس وقت کہتے ہیں نا اللہ اکبر تو انہیں اللہ کی ذات بھی نظر آتی ہے اور اس کی ذات میں کبریائی کے جلوے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، ذات بھی نظر آتی ہے، ذات میں اس کی بڑائی کے اور اس کی کبریائی کے جلوے بھی نظر آتے ہیں کہ واقعتاً وہ بڑا ہے۔ اور اس کے بعد سرکار نے فرمایا اگر تیری یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو پھر کم از کم تیری یہ کیفیت ہونی چاہیے ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کم از کم تیری کیفیت حالت عبادت میں یہ ہونی چاہیے، اس تصور میں، اس خشوع کے ساتھ، اس خضوع کے ساتھ، اس تذلل کے ساتھ، اس عاجزی کے ساتھ، اس انکسار کا پیکر بن کے اللہ کی عبادت کر کہ تو جس کی عبادت کر رہا ہے وہ عبادت کرتے ہوئے تجھے دیکھ رہا ہے، تجھے دیکھ رہا ہے۔ بہت جملہ میرا تو پسندیدہ ہے کہ یہ تصور پیدا ہو جائے گا نا کم از کم کہ بھئی میں جس کی عبادت کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو کلاس میں اگر استاد دیکھ رہا ہو تو شاگرد دائیں بائیں توجہ نہیں کرتا، گھر میں باپ اگر نگرانی کر رہا ہو تو بیٹا دائیں بائیں توجہ نہیں کرتا، وہی کرتا ہے جو اس کا مالک چاہتا ہے، وہ خواہ مالک استاد کی صورت میں ہو، پیر کی صورت میں ہو، والد کی صورت میں ہو یا دنیا کا کوئی آقا ہو۔ تو جس وقت دنیا کے آقاؤں کی اور بڑوں کی یہ حالت ہے تو فرمایا جس کا تو حقیقی بندہ ہے، جس وقت تو اس کے سامنے سر بسجود ہو رہا ہے تو وہ بھی تجھے دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کس طرح ہاتھ باندھتا ہے، کس طرح عاجزی کے ساتھ میری حمد و ثنا بیان کرتا ہے، کس طرح میرے بارگاہ میں تعوذ پیش کرتا ہے، کس طرح بسم اللہ پڑھ کے تو میرے کلام کا آغاز کرتا ہے، کیسے میری حمد کرتا ہے، کیسے میرا قرآن پڑھتا ہے، کیسے میرے لیے اللہ کے لیے اپنے رکوع میں جھکتا ہے، کیسے اپنی عزت والی پیشانی زمین پر رکھ کر کہتا ہے میں ادنا ہوں مولا تو اعلیٰ ہے۔ جی ہے تیرا رب، اور یہ احسان ہے۔ اس احسان کے درجے پہ ہر بندہ فائز نہیں ہوتا، اور احسان کے درجے پہ فائز ہونے کے لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ ہر بندہ درجہ احسان پہ فائز نہیں ہوگا جو اس نصاب کو پڑھے گا، جو اس سلیبس کو اپنائے گا، نہ صرف پڑھے گا بلکہ پریکٹیکلی اس کا عملی مظاہرہ کرے گا کہ مولا کریم میں عبادت تیرے لیے کر رہا ہوں، اور اگر میری نگاہوں کے اندر عجز ہے، کمی ہے، قصور ہے، میرا نور تجھے دیکھ نہیں سکتا، یہ تو میرا یقین ہے کہ مجھے عبادت کرتے ہوئے تو دیکھتا ہے، تو دیکھتا ہے۔ اب اس انداز میں کہتا ہوں آج ہی اگر 2 نفل آپ پڑھیں تو آپ دیکھیے گا اس نفل کے اندر لذت کتنی آتی ہے کہ بھئی میں کھڑا ہوں اللہ کے حضور میں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور سامنے کعبۃ اللہ ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، پاکیزہ ہوں،
دائیں بائیں میرے مسلمان کھڑے ہیں اور مجھ پر اللہ کی بے پناہ رحمتیں ہیں. میرے جسم کے اندر جان اللہ کی عطا کردہ, میری آنکھوں میں دیکھنے کے لیے نور میرے اللہ نے عطا کیا, کھانے کے لیے رزق مجھے دیا, زمین پر چلنے کے لیے اس زمین کو میرے لیے سخت بنایا, پانی کی سہولتیں مجھے مہیا کی. یہ جو سارا کچھ مجھے عطا کر رہا ہے وہ کریم بھی ہے, رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے اور معبود برحق بھی ہے. میں آج اس کے سامنے صرف اس کے لیے عبادت کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں. جب اس تصور کے اندر ڈوب کر کوئی بندہ عبادت کرے گا نا تو اس عبادت کے اندر ادا کیے ہونا ایک ایک لفظ اسے فیض دے گا, ایک ایک لفظ فیض دے گا. ہم تو پڑھ جاتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک, لیکن یہ الفاظ ہمارے لیے فیض رساں نہیں بنتے. یہ فیض رساں کب بنیں گے, یہ اپنی برکات ہمیں کب عطا کریں گے. ان الفاظ کے اندر چھپے ہوئے خزانے تجھے اور مجھے کب شاداں کریں گے اور کامیاب کریں گے, جس وقت تو اس تصور کے اندر ڈوب کر اللہ کی عبادت کرے گا کہ ہاں میں جس کی عبادت کر رہا ہوں اس کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں ہے, اس کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں ہے. میں نے ماننی ہے تو فقط اس کی ماننی ہے, میں نے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے تو صرف اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے. میں نے جھکنا ہے تو فقط اس کے سامنے جھکنا ہے, کسی اور کے سامنے میں نے جھکنا نہیں ہے. وہی میرا پالن ہار ہے, وہی میرا معبود برحق ہے اور وہ اسی کا تعارف میرے نبی نے مجھ سے کرایا ہے. نبی دنیا کے اندر کیوں آتے ہیں؟ طائف کی وادی کے اندر پتھر کھانے کے لیے نہیں, پتھر کھا کر اپنے سچے رب کا تعارف کرانے کے لیے آتے ہیں. اللہ اکبر. آگے بڑھیے. تو یہ احسان ہے. اس کے بعد سوال کرنے والے نے سوال کیا, یا رسول اللہ متی الساعہ, قیامت کب قائم ہوگی, قیامت کب قائم ہوگی؟ رسول کریم نے بڑا مختصر سا جواب عطا فرمایا. فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل, اے سوال کرنے والے قیامت کے بارے میں تو بھی جانتا ہے, میں بھی جانتا ہوں, لیکن اس سوال کے جواب کا تعلق یہ جو سامنے میرے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ نہیں ہے, اس لیے اس سوال سے اس کا جواب میں نہیں دیتا. ہاں تو مجھ سے پوچھ کہ قیامت کی علامات کیا ہیں, بتاتا ہوں. جو کویسچن ریلیونٹ نہ ہو اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا. جو کویسچن, جو سوال گفتگو کے ساتھ مناسبت نہ رکھتا ہو یا آپ لوگوں کے ساتھ جس کا تعلق نہ ہو اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہے. جواب اس سوال کا دیا جائے گا کہ سوال کرنے والے کے لیے وہ جواب مفید ہو یا سننے والوں کے لیے مفید ہو. تو فرمایا یہ جبریل, اے جبریل تو نے جو سوال کیا ہے نا یہ ال ریلیونٹ ہے, اس کا تعلق نہ سیاق کے ساتھ ہے نہ سباق کے ساتھ ہے, نہ اس کا خود تجھے فائدہ ہے نہ میرے سامنے آنے والوں کو فائدہ ہے, اس لیے اس کا جواب میں نہیں دیتا, جانتا ہوں. اس پہ میں بات نہیں کروں گا. کوئی محدث میرے سامنے تشریف فرما ہوں گے تو سبق سناتے ہوئے انہیں عرض کروں گا کہ یہ جواب آپ نے کیوں اس طرح ارشاد فرمایا. آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ قیامت کی علامات میں سے کون سی علامتیں ہیں. فرمایا میں بتاتا ہوں, میں محمد الرسول اللہ بتاتا ہوں کہ قیامت کی علامات کیا ہیں. فرمایا قیامت کی علامات یہ ہیں ان تلد الامۃ ربتہا. الفاظ پہ غور کیجئے گا, ان تلد الامۃ ربتہا. قیامت کی علامات میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ گھر کے اندر رہنے والی خاتون ماں ہونے کے باوجود اپنی اولاد کے سامنے اس کی وہی حیثیت ہو جائے گی جو ایک لونڈی کی حیثیت ہوتی ہے. جی آپ اپنے معاشرے کے اندر بسنے والے افراد کے گھروں کے اندر ذرا مشاہدہ کر کے دیکھیے. میرے کریم آقا نے جو فرمایا تھا حرف بحرف سچ ہے کہ نہیں. ماں بے وقت ہو گئی, ماں کی کوئی ویلیو وقت نہیں, 20 صحابہ کا جو حکم ہے وہ چلے گا. بیٹا حاکم, جو بیٹے نے کہنا ہے وہ ہونا ہے. والدین ہمارے گھروں کے اندر سہم گئے, خاموش ہو گئے. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اولاد جو ہے وہ دین اسلام کے اوپر گامزن ہو, لیکن اولاد نہیں چاہتی. میرے کریم آقا نے 1500 سال پہلے فرما دیا تھا کہ جس وقت معاشرے کے اندر مائیں ذلیل ہو جائیں سمجھ لینا قیامت قریب ہے. ان تلد الامۃ ربتہا. اس کے بعد میرے کریم آقا نے فرمایا, اور جو فرمایا سچ فرمایا, اور رسول کریم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے ایک ایک کلمے, ایک ایک لفظ, ایک ایک حرف اور اس حرف کی ایک ایک حرکت پہ مجھ محمد کے غلام کو اتنا یقین ہے جتنا یقین مجھے اس وقت اپنے بارے میں نہیں ہے کہ میں زندہ ہوں یا مردہ ہوں.
اپنے زندہ ہونے سے بڑھ کر محمد پاک کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے جملوں پر مجھے یقین ہے. اتنا یقین مجھے آسمان کے اوپر اس وقت سورج کے طلوع کا نہیں ہے جتنا محمد عربی کی زبان سے 1400 سال پہلے الفاظ نکلے ہوئے پر مجھ محمد کے غلام کو یقین ہے. آقا کریم نے فرمایا دوسری قیامت کی علامت یہ ہے وَأَنْتَرَ الْخُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. فرمایا اے میرے سامنے بیٹھنے والے، مجھ سے سوال کرنے والے کہ قیامت کی علامات میں سے قیامت کی کیا علامت ہے؟ فرمایا مجھ محمد پاک کی زبان اقدس سے سن کے قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مائیں ذلیل ہو جائیں گی. دوسری علامت یہ ہے کہ قرب قیامت میں وہ لوگ جن کو جوتا پہننا نصیب نہیں ہے، جن کے پاس لباس نہیں ہے، جو بکریاں چراتے ہیں، یہ قیامت کے قریب اتنے بلند عمارات بنائیں گے اور عمارات بنا کر ان عمارتوں پر ناز اور فخر کریں گے کہ ایک بغیر جوتا، جس کو جوتا دستیاب نہیں ہے، وہ کہے گا میری عمارت اونچی ہے، دوسرا کہے گا میری عمارت زیادہ مہنگی ہے. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ جی کہہ دیں آپ کی عمارت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کی عمارتیں، آپ کے بنگلے اور آپ کے محل اور آپ کے پلازے اور آپ کا کاروباری مراکز سب آپ کو مبارک. اس پہ اگر زد پڑ رہی ہے تو کریم آقا کے الفاظ کو ہم داد نہ دیں، اس سے بڑھ کر اور مجرمانہ غفلت کیا ہوگی؟ رسول کریم نے فرمایا جن لوگوں کو ماضی کے اندر جوتا پہننا نصیب نہیں ہے، ان کے آباء و اجداد برہنہ پا دنیا کے اندر چلا کرتے ہیں. جن کو لباس پہننا نصیب نہیں ہے، ان کے والدین کے پاس اگر دھوتی ہے تو کرتا نہیں ہے، کرتا ہے تو بنجان نہیں ہے، بنجان ہے تو سر کو ڈھانپنے کے لیے ان کے پاس امامہ نہیں ہے. ایسے لوگ اور جو بکریاں چرانے والے ہیں یتطاولون فی البنیان، بڑی بڑی عمارتیں قائم کرنے میں ایک دوسرے پہ ناز کیا کریں گے. میری ڈی ایچ اے میں ہے، دوسرا کہے گا میری بحریہ کے اندر ہے، تیسرا کہے گا تجھے پتہ نہیں میں نے کراچی کے اندر محل خرید لیا، چوتھا کہے گا میرے انگلینڈ کے اندر اور امریکہ کے اندر محلات ہیں. میرے کریم آقا یا رسول اللہ جو آپ نے فرمایا سچ فرمایا. اللہ اکبر. میں کسی کی بات کیوں کروں؟ یہ چند سال پہلے میں اگر اپنے گھر میں چلا جاؤں تو میں نے اپنے گھر کے اندر وہ چولہا دیکھا ہے جس کو پنجابی زبان کے اندر چول کہتے ہیں، اور رات کے وقت ہمارے گھر کے اندر کھانا پک رہا ہوتا تھا. چلیں میں آپ کو محفوظ رکھتا ہوں، میں اپنی بات بتاتا ہوں. کھانا پک رہا ہوتا تھا تو لالٹین کی روشنی میں کھانا پکتا تھا، اور بسا اوقات لالٹین کے اندر دیا بھی نہیں ہوتا تھا اور اس کے اندر تیل مٹی کا بھی نہیں ہوتا تھا. تو ہمارے گھر کے اندر خود کھانا پکتے ہوئے جو لکڑ اندر اس چولہے کے جل رہی ہوتی تھی اسے نکال کر تو ہانڈیا کے اوپر کر کے دیکھا جاتا تھا کہ اندر ہانڈی کا حال کیا ہے. کسی نے یہ ماحول دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے. آج ہمارے اگر نیچے گاڑیاں ہیں اور عمارات بن رہی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے کریم آقا نے جو فرمایا وہ حرف بہ حرف سچ ہے، مبنی بر صداقت ہے. اب میں نے آپ کو تو کچھ نہیں نہ کہا، اپنا بایو ڈاٹا آپ کے سامنے رکھا تاکہ اگر میرے اوپر کوئی زد پڑتی ہے تو پڑے. میرے رسول کریم کا فرمان عالی شان رہے. میں کیا ہوں اور میری حیثیت کیا ہے ان کے مقابلے میں؟ وہ تو اپنے نوکروں اور غلاموں کے اندر ہمارا شمار کر لیں تو ہم سمجھیں کہ ہمیں معراج نصیب ہو گئی. اللہ اکبر. دوستو وقت ختم ہونے کے قریب ہے، آئیے میں آپ کو حدیث پاک مکمل ہوگی. اس حدیث کو مسلم نے، امام مسلم نے روایت کیا ہے اور عمر فاروق کی روایت کرتا ہے، اور اس حدیث کو حدیث جبریل امین کہا جاتا ہے. حدیث پاک مکمل ہوئی. اب آئیے اس حدیث پاک کی طرف جو میں ختم کرنے والا ہوں. قرب قیامت میں 4 موٹی موٹی نشانیاں ظہور پذیر ہوں گی، اور ایک فارمولہ دے دیتا ہوں آپ کو. فارمولہ ساری چیزوں کو یاد رکھنا بسا اوقات ناممکن ہو جاتا ہے. ایک لفظ آپ یاد رکھ لیں تو اس سے قیامت کے قریب وقوع پذیر ہونے والی علامات ہمیشہ آپ کو یاد رہیں گی. عرض کر دوں یا رہنے دوں؟ جی کر دوں نا جی. ایک لفظ یاد رکھ لیں، لفظ ہے مدعی، میم دال عین جا. میم دال عین جا. اس لفظ کو آپ یاد رکھ لیں. قیامت کے قریب وقوع پذیر ہونے والی بڑی بڑی علامات ہمیشہ آپ کو یاد رہیں گی. میم سے مراد ہے امام محمد مہدی، دال سے مراد ہے دجال،
مدعی کے عین سے مراد ہے نزول عیسیٰ، اور یاد سے مراد ہے یا آخر میں، جو مدعی کے آخر میں یا ہے، اس سے مراد ہے یاجوج ماجوج کا خروج۔ مدعی یہ سارے دعوے دار ہوں گے، سارے مدعی ہوں گے، سارے دعوے کرنے والے ہوں گے، کوئی حق کا دعویٰ کرنے والا ہوگا، کوئی باطل کا دعویٰ کرنے والا ہوگا۔ اس لیے میں نے آپ کی سہولت کے لیے اس کو ایک لفظ کے اندر 4 علامات کو سمو کے یہ تحفہ آپ کو پیش کر دیا ہے۔ قبول فرمائیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، نہ قبول فرمائیں تو ہمارے سینے کے اندر تو موجود ہے۔ مدعی 4 علامات۔ سب سے پہلے امام محمد مہدی دنیا کے اندر تشریف لائیں گے اسی ترتیب کے ساتھ، اور وہ مدینہ پاک کے اندر پیدا ہوں گے۔ میں تو تفصیلی تذکرہ اس کا عرض کر چکا ہوں۔ ان کا نام محمد ہوگا، ان کی والدہ ماجدہ کا نام بھی عرض کر چکا ہوں، ان کے والد ماجد کا نام بھی عرض کر چکا ہوں، کس قبیلے کے ہوں گے وہ بھی عرض کر چکا ہوں، کہاں پیدا ہوں گے وہ بھی عرض کر چکا ہوں، اور کہاں امامت فرما رہے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یہ بھی عرض کر چکا ہوں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر دجال آئے گا۔ دجال پوری روئے زمین پہ 40 دنوں میں گھوم جائے گا۔ کتنے دنوں میں جی؟ اور گدھے پہ سوار ہوگا۔ اب میں اس گدھے کا دوسرا لفظ استعمال نہیں کرتا کیونکہ وہ بڑا کوہرام بچ جائے گا، اور سواری کے لیے بھی تو کوئی شاہ سوار ہونا چاہیے نا۔ امام حسن اور امام حسین سواری بننا چاہتے ہیں، سوار بننا چاہتے ہیں، تو سواری کیسی انتخاب ہوتی؟ اور دجال بیچارہ یہ دنیا کے اندر آ رہا ہے پوری روئے زمین کا گشت کرنے کے لیے، سواری کون سی مل رہی ہے؟ گدھا، اس کے اوپر سوار۔ اور رحمت کائنات نے فرمایا جس وقت دجال آئے گا تو 40 دن رہے گا، اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کا برابر ہوگا۔ یہ 40 میں سے 3 دن نکال دیے، فرمایا 37 دن اس کے جو روٹین کے آپ کے دن ہیں ان کے برابر ہوں گے۔ پورے روئے زمین کا گشت کرے گا، ساری دنیا کے خزانے اس کے ساتھ ہوں گے، بڑی شوکہ بازی دکھائے گا، مردوں کو زندہ کرے گا، نابیناؤں کو آنکھیں دے گا۔ کوئی لوگ اس کے دامے تزویر کے اندر پھنس جائیں گے، یہ دجال ہے۔ فرمایا یہ فتنہ ہے، میں اپنی امت کو اس فتنے سے بچنے کے لیے تلقین کر رہا ہوں۔ یہ دوسرا۔ اور پھر جس وقت دجالی فتنہ پوری دنیا پہ پھیل جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ نماز کے وقت اذان کے بعد دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پہ نازل ہوں گے، اور رحمت کائنات نے اس حد تک فرمایا کہ 2 فرشتوں کے کندھوں پہ آپ نے ہاتھ رکھا ہوا ہوگا، 2 زرد رنگ کی بڑی ہی نہایت اجلی چادریں آپ نے زیب بدن فرما رکھی ہوں گی، اور آسمان سے زمین پہ اتریں گے، اور زمین پہ آ کر امام مہدی کے قریب کھڑے ہو جائیں گے۔ امام مہدی کہیں گے امام محمد مہدی حضور آگے بڑھیے، نماز پڑھائیے۔ فرمایا میں امام بن کے نہیں مقتدی بن کے آیا ہوں، امام بن کے نہیں مقتدی بن کے آیا۔ امام مہدی محمد مہدی نماز پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ پیچھے نماز ادا کریں گے، اور پھر آپ کی یہ بھی رسول کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منہ مبارک سے جو خوشبو نکلے گی، اس خوشبو سے جہاں پر بھی دجال ہوگا وہ نمک کی طرح پگھل جائے گا، نمک کی طرح پگھل جائے گا۔ بندہ پگھل رہا ہے کسی کی خوشبو سے، امام مہدی کہاں پہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ، اور ان کے منہ مبارک سے نکلنے والی خوشبو، اور اس خوشبو سے دجال نمک کی طرح میلٹ ہو رہا ہے۔ اور پھر جس وقت اسے پتہ چلے گا کہ حضرت عیسیٰ تشریف لے آئے ہیں، دمشق کے قریب پہنچا ہوا ہوگا، رسول کریم نے فرمایا دمشق کو چھوڑ کر بھاگے گا، اور حضرت عیسیٰ اس کا تعاقب کریں گے، اور حضرت عیسیٰ اپنی تلوار کے ساتھ اسے مقام لد پر قتل فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی مبارک ہوگی، آپ کی اولاد ہوگی، اور آپ کی اولاد ہو جانے کے بعد 40 سال غیب کی خبر میرے پاس کہاں سے آئی؟ میرے رسول نے عطا کی۔ غیب کی خبریں میرے پاس کدھر سے آنی تھی؟ اگر وہ کریم آقا نہ بتاتے، جن کا نام النبی ہے، اور نبی کے 8 معنی میں سے ایک معنی غیب دان ہے، غیب جاننے والا، اللہ کی عطا سے، آج خود نہیں، آج خود جاننا غیب اللہ کی صفت ہے،
اور اللہ کی صفت میں کوئی شریک نہیں۔ ہاں وہ جسے غیب پر مطلع کر دے، آگاہ کر دے، وہ اللہ کی عطا سے جانتا ہے۔ میرے محمد پاک بھی اللہ کی عطا سے جتنا علم غیب اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے، اتنے علم غیب پر آپ آگاہ ہیں، مطلع ہیں، باخبر ہیں، جاننے والے ہیں۔ اب میں کسی کے عقیدے کا ٹھیکیدار تھوڑا ہی ہوں، میں نے تو اپنا عقیدہ لینا ہے، اور قرآن پاک کی روح سے جو لغت نے نبی کا معنی بیان کیا وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے میں اپنا عقیدہ کسی پہ ٹھونسا نہیں کرتا۔ رحمت کائنات کا اسم مبارک آتا ہے، دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں کے ساتھ لگاتا ہوں، لیکن جو نہیں آنکھوں کے ساتھ لگاتا اس کے ساتھ کبھی الجھا نہیں ہوں کہ تو نے کیوں نہیں لگایا۔ بھئی میں کون ہوتا ہوں کسی کے انگوٹھے کو چموا کر اس کی آنکھوں کے ساتھ لگانے والا؟ اسی اگر رسول کریم کی ذات بابرکات کے ساتھ محبت نہیں ہے تو نہ لگائے۔ ہمیں تو رسول کریم کے پائے ناز کے ساتھ جو نالین شریف لگے ہوئے ہیں ان کی مٹی بھی مل جائے ہم اسے بھی چومیں گے، آنکھوں کا سرما بنائیں گے۔ اور اگر کوئی اس مزاج کا نہیں ہے، اس کیٹیگری کا نہیں ہے اور یہ نہیں کرنا چاہتا، ہم کون ہوتے ہیں بھی تو ایسا کر؟ نہیں، ہم کہیں گے تو نے کلمہ پڑھ لیا کافی ہے۔ تو میں اپنا عقیدہ کسی پہ ٹھونسا نہیں کرتا، عرض کر دیتا ہوں کہ میں کس عقیدے کا حامل ہوں۔ اللہ کے بعد میں سب سے بلند، سب سے برتر، سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف اور سب سے افضل آمنہ کے لال محمد رسول اللہ کو مانتا ہوں۔ اور میرے اسلاف نے بتایا، بات خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اور میرے اسلاف نے مجھے بتایا کہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندہ تو مل جائے گا پر مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ میرے اسلاف نے مجھے بتایا کہ ان جیسا کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے، ہر نبی کو نبوت ان کے صدقے میں ملی ہے، ہر رسول کو رسالت ان کے صدقے میں ملی ہے، آسمانوں کو رفعت اور زمین کو پستی اور عاجزی ان کے صدقے میں ملی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو نظام کائنات مارز وجود میں نہ آتا۔ لیکن میں اپنا عقیدہ ٹھوسا نہیں کرتا، بس کچھ من کے اندر باتیں ہوتی ہیں، ان من کے اندر باتوں کے ساتھ ہم خود ہی لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں، اور کبھی کوئی ایسے آپ جیسے محبت والے مل جائیں تو دل کھول کے سامنے رکھ لیتے ہیں کہ یہ میرے آقا کا مقام ہے، اس کو دیکھو اور خود پہ ناز کرو کہ تمہیں اللہ نے محبوب بھی دیا ہے تو کیسا محبوب دیا ہے، نبی دیا ہے تو کیسا نبی دیا ہے، رسول دیا ہے تو کیسا رسول دیا ہے۔ سابقہ امتوں میں انبیاء اور رسولان اعظام تشریف لاتے رہے، وہ آئے اور چلے گئے، تیرا اور میرا رسول جو اللہ کا محبوب ہے آج بھی تیرے اور میرے درمیان تشریف فرما ہے۔ کوئی دلیل پوچھے، قرآن سے دلیل عرض کرتا ہوں۔ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ۔ جو عربی دان ہے صرف وہ لطف لیں گے۔ قرآن پاک کیا ارشاد فرما رہا؟ فرمایا اے ایمان والو جان لو تمہارے اندر اللہ کے رسول تشریف فرما ہیں۔ قرآن پاک ہے یار، میرا عقیدہ نہیں ہے، یہ میرا مسلک نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ممبر پر بیٹھ کر اس قرآن سے پڑھ رہا ہوں۔ وَعْلَمُوا کا کیا معنی ہے؟ اے لوگوں خوب جان لو اللہ کے رسول آئے تمہارے درمیان میں تشریف فرما ہیں، گئے نہیں۔ آدم آئے چلے گئے، عیسیٰ آئے چلے گئے، پھر آئیں گے، ابھی نہیں ہے ادھر موجود، اوپر موجود ہے، آسمانوں میں موجود ہیں، ادریس موجود ہے لیکن زمین میں نہیں، خضر اور الجاس زمین پہ موجود ہیں، اور میں عرض کر چکا ہوں میرے آقا اوپر بھی جلوہ فرما ہے، نیچے بھی تشریف فرما ہے، اوپر بھی تشریف فرما ہے۔ یہ نبوت کے پنج تن پاک ہیں۔ دوستو یہ نبوت کے پنج تن پاک ہیں، تو دنیا کے اندر جو اہل بیت اطہار کے پنج تن پاک ہیں ان کو شاید ماننے کے لیے تیار نہیں، اور میں تیرے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ نبوت کے پنج تن پاک ہیں، اور ان پنج تن پاکوں کے سردار محمد الرسول اللہ ہیں۔ خاتون جنت حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، یہ اہل بیت اطہار کے پنج تن پاک ہیں، ان کے سردار بھی میرے آقا حضرت ادریس، حضرت الجاس، حضرت عیسیٰ اور حضرت خضر، یہ نبیوں میں چار ہیں،
اور ان کو پانچواں درکار ہے اپنا سردار، ان چاروں نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ ہے۔ اب یہ بھی پنجتن پاک ہیں، وہ بھی پنجتن پاک ہیں، وہ آل بیت اطہار کے پنجتن پاک، یہ نبوت کی دنیا کے پنجتن پاک۔ سرداری یہاں پر بھی محمد پاک کے حصے میں، وہاں پر بھی سرداری محمد پاک کے حصے میں۔ پھر مجھے کہنے دے تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا۔ چلے بات اور کھول دیتا ہوں، اہل ذوق تشریف فرما ہے۔ ملائکہ میں 4 ہیں ملائکہ، اور وہ ملائکہ سارے ملائکہ کے سردار ہیں، حضرت جبرائیل امین، میکائیل، اسرافیل اور اسرافیل، یہ 4 نبی ہیں اوپر والوں کے۔ ان کا سردار کون؟ نہیں نا، کنجوسی سے آپ معاملہ کر رہے ہیں نا، کنجوسی، میں جب کنجوسی نہیں کر رہا اور دل کھول کے آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے اور علم کے موتی آپ کے سامنے بکھیر رہا ہوں، ذرا قدردانی فرمائیے۔ آل بیت اطہار کے 4 ہوں، 5 محمد، انبیاء میں سے 4 ہوں، 5 محمد، قدسی دنیا کے اندر رہنے والے ملائکہ کے 4 ہوں، 5 محمد۔ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے ان جیسا کوئی۔ حضرت آدم بھی فرمائیں گے ان جیسا کوئی نہیں۔ اور سن بات اگلی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں زمین پہ ان کا نزول اجرار ہوگا۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں روح زمین پہ گشت کریں گے اور کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جس کی زبان میں مجھ محمد کا کلمہ جاری نہ ہو۔ یہی آیت تو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے جتنے اہل کتاب ہیں، خواہ یہودی ہوں خواہ عیسائی ہوں، سب کی زبانوں پر ایک ہی کلمہ ہوگا، جو کلمہ اس وقت تیری زبان پر ہے، تیرے دل میں ہے، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اور اس کے بعد سنیے، جس وقت ساری روح زمین پہ کلمہ طیبہ محمد الرسول اللہ کا اجالا اور نور پھیل جائے گا، میرے کریم آقا فرماتے ہیں ساری دنیا سے اپنا سارا مکمل نصاب کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ واپس پلٹیں گے مدینہ طیبہ میں، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، ساری روح زمین کا گشت کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ کہاں آئیں گے؟ ہاں، اقبال کیا فرماتے ہیں، نہ جہاں کہیں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم ہائے سیاہ کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ رسول اللہ میں آج اس جورہ مسجد کے اندر جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والوں کو اپنا گواہ بنا کے عرض کرتا ہوں، یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی نہیں۔ جیسے درجہ، اب سنیے گا میرا عقیدہ، جیسے درجہ الوہیت میں اللہ جیسا کوئی نہیں، ایسا ہی درجہ نبوت و رسالت میں محمد جیسا کوئی نہیں۔ آپ کوئی عقیدے کی بات کی ہے میں نے؟ اگلا جملہ اس وکیل کا سن لو، آپ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں۔ یہ کل احمد شہزاد صاحب میرے پاس تشریف لائے ہیں، میں انہیں کہہ رہا تھا کہ جورہ مسجد کے اندر جو جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں یہ میرے لیے بڑے قیمتی ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ ان کو میں نے وجہ بیان کی، پتہ ہے آپ میرے لیے کیوں قیمتی ہیں؟ میں 13 سال سے آپ کے پاس یہاں پہ آ رہا ہوں، آپ میرے لیے قیمتی اس لیے ہیں کہ قیامت کے دن آپ میرے گواہ ہیں، قیامت کے دن آپ میرے گواہ ہیں۔ اتنا مجمع، اس میں سے بڑے معاشر کے میدان میں کوئی نہ کوئی تو میرے ہتھے آئے گا، کسی کو تو میں پکڑوں گا اور پکڑ کر کہوں گا کہ میں 13-14 سال بے لوث تمہارے پاس میں آتا رہا، بتاؤ میں کیا کرتا رہا، جمعے پہ کیا کرتا رہا، نفرتیں عام کرتا رہا، تمہیں تفرقوں کے اندر ڈالتا رہا، فرقہ واریت کو ہوا دیتا رہا، اپنے مسلک کا پرچار کرتا رہا، یا قرآن پاک کی آیات اور حدیث پاک تمہارے سامنے رکھتا رہا۔ آج ذرا گواہ بن کے میری گواہی دے دو نا، تاکہ میرا کام بھی بن جائے۔ اس لیے جو گواہ ہوتا ہے عدالت کے اندر، وہ مدعی اور مدعا علیہ کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور جس کے اتنے گواہ ہوں اس کو کیا پرواہ ہے۔ جب آپ گواہی دے دیں گے میرے بارے میں، رسول کریم قبول فرمائیں گے، اور وہ قبول فرما کے میری گواہی، آپ کی گواہی میرے حق میں
اپنی گواہی کے اندر ڈال کر اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، بس کام ختم۔ اس لیے ہم ایسے نہیں آ جاتے آپ کے پاس، ہمیں کوئی لالچ لے کے آتا ہے، اور اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں قرآن پاک میں ہاتھ لے کے، اس کے علاوہ کوئی لالچ نہیں، اور یہ کوئی چھوٹا لالچ نہیں ہے۔ بقیہ جتنے لالچ اور طمع ہیں وہ سارے کے سارے مرنے تک ہیں، یہ جو لالچ ہے یہ اس کا آغاز ہی مرنے کے بعد ہونا ہے، اس کا آغاز ہی انشاءاللہ کبھی وقت ملا، شاید یہ ربیع الاول شریف کے اندر ہی، تو میں آپ کو ایک اپنے من کی بات جو میرے والد گرامی نے مجھے عطا فرمائی ہے کہ مدینہ پاک کے اندر حاضری کے بعد حضور کی بارگاہ میں کیا عرض کرنا چاہیے، عرض کروں گا، صرف سلام نہیں عرض کرنا، بہت کچھ عرض کرنا ہے۔ وہاں تو جو غیر ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وہاں پہ پڑھنا جائز ہے، کیونکہ جو تو درود پڑھے گا، سلام پڑھے گا، وہ وہاں پر خود سنتے ہیں۔ میں کہتا ہوں وہیں پہ نہیں سنتے، یہیں سے بھی سنتے ہیں، لیکن اپنا عقیدہ ٹھوسو کا نہیں، نہ اپنا کو چورن بیچنے کا ارادہ ہے، نہ کو پھکی بیچنے کا ارادہ ہے۔ چورن بھی ان کا، پھکی بھی ان کی، نور بھی ان کا، ہدایت بھی ان کی، قرآن بھی ان کا، فرمان بھی ان کا، اور سیرت بھی ان کی، کردار بھی ان کا، سب کچھ ان کا۔ ہمارے پاس تو اپنا کچھ نہیں ہے، سارے اچھے نام ہیں ان کے، اپنا کوئی نام نہیں، سارے اچھے نام ہیں ان کے۔ اب کہاں سے میں گروں؟ سارے اچھے نام ہیں ان کے، اپنا کوئی نام نہیں، ان کا ذکر ہے کام ہمارا، دوسرا کوئی کام نہیں۔ رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا عیسیٰ ساری روئے زمین کا گشت کرنے کے بعد مدینہ پاک میں آئیں گے اور کیا کریں گے؟ نفل پڑھیں گے، مسجد نبی کے کسی کونے کے اندر بیٹھ جائیں گے، اس سنے حنانہ کے ساتھ لپٹیں گے، ریاض الجنہ میں بیٹھیں گے اور صفحہ کے اوپر چڑھیں گے، کیا کریں گے؟ فرمایا نہیں، مدینہ پاک کے اندر آنے کے بعد عیسیٰ ابن مریم روح اللہ، کلمۃ اللہ، اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، صاحب شریعت جدیدہ، سیدھا میری قبر انور پہ آئے گا، سیدھا میری قبر انور پہ آئے گا، اور میری قبر انور پہ آ کے مجھے کہے گا اے محمد، عیسیٰ ابن مریم آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے۔ میں ان کے سلام کو سنوں گا، سن کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی زبان سے میں جواب عطا کروں گا۔ یہ روایت الفاظ حدیث کی صورت میں نہ ہو، جو سزا دینا چاہیں آپ دیں، اور اگر یہ روایت الفاظ اور درایت کے اعتبار سے میں آپ کے سامنے رکھ دوں تو پھر مجھے کچھ نہ کہیے گا، اس کی بارگاہ میں سلام پیش کیجئے گا جس کی بارگاہ میں حضرت عیسیٰ بھی سلام پیش کریں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوگا، آپ کی روح مبارک قبض کر لی جائے گی، اور میرے مزار کے ساتھ ان کا مزار بنے گا، وہیں وہ دفن ہوں گے۔ اب میں نے آپ کو پتہ کدھر تک پہنچا دیا ہے، کدھر تک پہنچا دیا ہے؟ اس سے بڑی جگہ آپ کو پہنچانے کے لیے میرے پاس کوئی نہیں، اس سے بڑی جگہ میرے پاس اور کوئی نہیں ہے۔ جو دنیا میں جنت ہے، جو دنیا میں، او بھائی مولوی صاحب تسی کی کہنے لگ پے ہو دنیا میں جنت؟ جی، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرا گھر اور میرے منبر کے آخری کنارے تک یہ جتنا علاقہ اور جتنا ایریا ہے، اللہ کریم نے جنت کا ٹکڑا زمین پہ رکھ دیا۔ میرے محبوب آپ نے چلنا ہے تو آپ زمین پہ چلیں، ابو جہل بھی زمین پہ چلے، تو پھر اس میں اور آپ میں فرق کیا رہ گیا؟ یا رسول اللہ نہیں، آپ چلیں گے تو آپ کے پاؤں کے نیچے زمین نہیں ہوگی، جنت کا ٹکڑا ہوگا۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اور اسی جنت کے اندر کوئی مانے نہ مانے، کوئی عقل کا اندھا ہوگا تو نہیں مانے گا، اسی جنت میں آج ابو بکر بھی موجود ہیں، عمر فاروق بھی موجود ہیں۔ ذرا انجے یا کوئی میں اپنے کو کہہ گیا جی نہیں، سارے بولیں گے تو پھر میں دعا کرتا ہوں جنہوں نے وہ مقام مقدس نہیں دیکھا، اسی سال اللہ کریم کو وہ سب کو مقام مقدس دکھائے۔ بھئی پیسے کے ساتھ پیار تھوڑا کرو، رسول کریم کے دربار کے ساتھ غلامی والا تعلق زیادہ مستحکم کرو۔ جی پیسہ ایتی رہ جانا ہے، اس نے کم دینا ہے، ادھر خاص فرشتے ہیں، ہر ایک کو نہیں جانے دیتے، دجال کو بھی نہیں جانے کی اجازت۔ جملہ اگر
تنزیہ نہ ہو جائے تو عرض کر دیتا ہوں، جو کہتے ہیں جی حج مکے کے اندر ہو جاتا ہے، مدینے میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کہتا ہوں مدینے میں حضرت عیسیٰ تو جا سکتے ہیں، دجال نہیں جا سکتا۔ وما علیہ الا البلاغ۔